اسلام میں نکاح اور ازدواجی زندگی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں شادی کو معاشرے کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ شادی دو لوگوں کے درمیان ایک مقدس رشتہ ہے، اور ہم سب ایسی شادی اور ایسی محبت چاہتے ہیں جو ہمیشہ پائیدار رہے، لیکن محبت حادثاتی طور پر پائیدار نہیں ہو جاتی۔ اسے پائیدار بنانے کے لیے دونوں شراکت داروں کی طرف سے کوشش، عزم اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے شادی شدہ رشتے کو مضبوط، صحت مند اور بھرپور رکھنے کے قرآن و سنت سے ماخوذ کچھ عملی طریقے ہیں، بہت ہی سمپل مگر طاقتور طریقے جو ہر جوڑے کو جاننے چاہیے۔ اچھے کردار والے ساتھی کا انتخاب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کردار والے ساتھی کے انتخاب کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے، عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو تم دیندار سے نکاح کرو، یعنی دین کو اہمیت دو۔ اور یہ بات صرف بیوی کا انتخاب کرتے وقت ہی نہیں، بلکہ شوہر کے انتخاب کے وقت بھی لاگو ہوتی ہے۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں۔ چنانچہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایک دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اسلام میاں بیوی کے درمیان برابری کے رشتے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ویسے تو اس حدیث کا اطلاق میاں بیوی دونوں پر ہوتا ہے، لیکن اکثر خاوند اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ تو خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے اسی طرح بات کرے جیسے وہ اپنے لیے چاہتا ہے، اس کو ویسی ہی عزت دے جیسی وہ اس سے امید رکھتا ہے، اور اپنی بیوی کو وہی لائف اسٹائل دے جو وہ اور اس کے گھر والے جی رہے ہیں۔ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ قرآن میاں بیوی کو تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ اللہ اس صورتحال میں حکم فرماتا ہے، اگر میاں بیوی میں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے تو 2 ثالث مقرر کریں، ایک بیوی کی طرف سے اور دوسرا شوہر کے گھر سے، جو ان کے درمیان صلح کرا دے گا اگر یہ صلح کرنا چاہیں۔ مگر انفارچونیٹلی انڈیا اور پاکستان میں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کی پہلی وجہ شوہر کے گھر والے ہوتے ہیں۔ تو شوہر اس چیز سے باخبر رہے اور اپنے گھر والوں کی وجہ سے اس مقدس رشتے کو خراب نہ کرے۔ پیار اور قربت دکھائیں۔ اس دنیا کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے قدرت نے ہی عورتوں کو تھوڑا سا ایموشنل اور جذباتی بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ تو آپ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی، ہمدردانہ برتاؤ اور بے پناہ محبت کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ ان کے دل جذبوں کے دھاگوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا نرم برتاؤ ان کو سکون دے گا اور آپ کے لیے ان کی محبت کو پروان چڑھائے گا، اور اس طرح آپ کا گھر امن اور سکون کی پناہ گاہ بن سکتا ہے۔